کتابیں لی جائیں گی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہو یا جو سننے والے کے ذہن میں ہو. یعنی ال جو ہے ایک طرح سے اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ اس چیز، شخص یا جگہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو تمہیں معلوم ہے. مسلمون، اس سے کوئی بھی مسلمان مرد مراد ہو سکتے ہیں، لیکن المسلمون سے ایک خاص گروہ مراد ہوگا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو یا متکلم اور سننے والے دونوں کو معلوم ہو کہ کن مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. نیچے کچھ وضاحتیں ہیں. ال میں حمزہ یعنی حمزہ زبر آ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اب وصل جو ہے، وصل کا مطلب ملانا ہوتا ہے. ال میں جو حمزہ ہے اس کو حمزہ وصل اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس ال سے پہلے ایک اسم آتا ہے تو یہ ال جو ہے اس لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی پچھلا لفظ جو ہے اس ال کے ساتھ مل جاتا ہے. لام جو ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں. الف لام تعریف بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن الف لام تعریف میں جو الف ہے یا حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے، کیونکہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے. معرف باللام کے ماں قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے. مثلا دو لفظ تھے ذالک اور الکتاب، لیکن جب ملا کر پڑھا تو ذالک الکتاب، یعنی الف جو ہے اس کی آواز یہاں پر نہیں آئی. اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ال میں لام کی ادائیگی بھی کبھی کی جاتی ہے، کبھی صرف اس کو لکھا جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں ہوتا. اب پہلی جو مثال ہے القمر، اس میں الف بھی پڑھا گیا، لام بھی پڑھی گئی اور اگلا لفظ بھی پڑھا گیا، لیکن الشمس میں پڑھی ہوئی شمار تو ہوگی لیکن لام کی آواز نہیں آئی ہے، بلکہ الشمس ہم نے پڑھا ہے، الشمس نہیں پڑھا ہے. اگر آپ یہ قاعدے یاد رکھیں گے تو آپ جو روزمرہ زندگی میں کچھ ناموں کو غلط بولتے ہیں ان کو بھی صحیح بولنا شروع کر دیں گے. مثلا عبدالستار کو آپ عبد الستار اگر بولتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. قمری حروف اوپر جو آپ نے پڑھا ہے کہ لام جو ہے وہ کہاں پر کچھ الفاظ میں پڑھی جاتی ہے، کچھ الفاظ میں نہیں پڑھی جاتی. مطلب یہ کہ اس کی آواز کچھ اسماء میں آتی ہے اور کچھ اسماء میں نہیں آتی. تو اس کی وجہ اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے یعنی الف لام سے بعد آنے والے حروف کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ حروف قمری میں سے کوئی حرف ہو، یعنی الف لام کے بعد آنے والا حرف حروف قمری میں سے کوئی حرف ہو تو لام پڑھی جائے گی، اور اگر حروف قمری میں سے نہیں ہے بلکہ شمسی میں سے ہے تو پھر لام نہیں پڑھی جائے گی. اب حروف قمری اور شمسی، ان میں سے آپ صرف قمری حروف کو اگر یاد کر لیں تو شمسی حروف خود سے یاد ہو جائیں گے. شمسی حروف جو ہیں وہ قمری حروف کے علاوہ ہیں، اور قمری حروف کو اگر آپ نے اردو مثال سے یاد کرنا ہے تو وہ اس طرح سے ہے: حق کا خوف عجب غم ہے. اور عربی مثال، عربی کے ایک جملے سے اگر یاد کرنا ہے تو وہ ہے ابغی حجہ کا خف عقیمہ. یعنی ان دو جملوں میں ہر ایک حرف جو ہے وہ قمری حرف ہے. اگر آپ اردو مثال لیتے ہیں تو اس میں حق کا خوف عجب غم ہے میں حا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، یہ سارے کون سے حروف ہیں؟ قمری حروف ہیں. یعنی ان میں سے کوئی حرف اگر ال سے آگے آئے گا تو لام پڑھی جائے گی. ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ شمسی ہیں، ان سے پہلے ال آئے گا تو لام نہیں پڑھی جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ال جو ہے یہ کسی معرفہ اسم کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ ال تو آتا ہی معرفہ بنانے کے لیے ہے، تو جو اسم پہلے ہی معرفہ ہے اس پر اس کی ضرورت نہیں. ہاں اہل زبان جہاں پر
معرفہ اسم کے ساتھ ال کا استعمال کرتے ہیں تو وہ درست ہے، جیسے الروم، القاہرہ، العباس، الحسن، الحسین۔ یہاں پر ایک اور بات جو عربی گرامر جاننے والوں کے لیے مفید ہے وہ یہ کہ عربی کا لفظ ال انگریزی کے آرٹیکل دا کے مشابہ ہے۔ انگلش میں آرٹیکلز جو ہیں وہ 3 ہیں، اے، این اور دا، اور دا کو دی بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ دا جو ہے یہ آرٹیکل ہے ڈیفینٹ، اور اے اور این جو ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے بعض لوگوں کے موضوع، بعض لوگوں کے مقصد کی بات نہیں ہے، تو اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو رہنے دیں، صرف عربی کی حد تک رہیں۔ جس طرح انگریزی زبان میں دا کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی، اسی طرح عربی میں ال جو ہے وہ کسی مخصوص شخص، چیز یا جگہ کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں اور اس کی جنس کو بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک مثال ہے الانسان، اس سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے، اور نسل انسانی یعنی پوری نسل انسانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ نیچے کچھ مثالیں ہیں کہ کتاب کا معنی ہے ایک یا کوئی کتاب، یعنی یہ مخصوص نام نہیں ہے، مشترک نام ہے، جبکہ الکتاب یہ مخصوص نام ہے۔ اگرچہ ترجمے میں ال کا کوئی ترجمہ یہاں پر نہیں کیا گیا، لیکن بولنے والے اور سمجھنے والے کے ذہن میں ضرور موجود ہے کہ اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کتاب کا نام لیا جا رہا ہے جس کا پہلے نام لیا جا چکا ہے۔